اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ قرآن کریم میں کئی صورتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، حروف تہجی، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد۔ اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ کتاب ایسی نہیں کہ اس میں شک کیا جائے، البتہ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کی اپنی کم فہمی ہے، ورنہ قرآن ایسا نہیں کہ اس میں کوئی شک کیا جائے۔ وہ شک کر رہا ہے تو اس کی سمجھ میں فرق ہے، اس نے بات کو سمجھا نہیں۔ جب سمجھ آئے گی تو قرآن کی بات حق ثابت ہوگی۔ سائنسدان ایسے کئی اپنی نظریات وغیرہ پیش کر چکے ہیں قرآن کے مخالف، آخر کر مڑ کر پھر انہیں قرآن کے مطابق ہی ہونا پڑا ہے جی۔ تو سمجھ میں فرق ہو سکتا ہے، قرآن کوئی ایسی چیز نہیں جس میں شک کی جگہ ہو، قرآن شک سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا بھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو اس کی مثل کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ رب نے فرمایا کتاب میں شک نہیں، کوئی شک کرتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرے، کوئی ایک آدھ صورت بنا کے لے آئے۔ تو آج تک کسی نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، آج تک، آئندہ بھی انشاءاللہ کوئی نہیں کرے گا۔ رب نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں تک تو ہوگی قرآن کی تعریف، اب ذرا اپنی تعریف سنیں، اللہ کے بندوں کی تعریف سنیں۔ رب فرماتا ہے ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کا مطلب ڈرنے والے بھی ہے، بچنے والے بھی ہے۔ ڈرنے والے یعنی اللہ سے ڈرنے والے، بچنے والے یعنی برے اعمال، برے عقائد سے بچنے والے، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ قرآن سب کے لیے ہدایت ہے۔ آیا تو سب کے لیے ہدایت بن کر ہے، مگر اس سے جو ہدایت حاصل کرتا ہے نا وہ متقین ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ اللہ نصیحت تو سب کو کرتے ہیں نا، گھر میں بھی آپ دیکھیں، لیکن مانتی وہی اولاد ہے جو عقل و شعور والی ہوتی ہے۔ جو بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی راہ چلتا ہے، کبھی کسی کی نہیں سنتا۔ تو قرآن کی بات بھی وہی مانتا ہے جو بگڑا ہوا نہیں ہے، جو سیدھے راہ پہ چلنے والا ہے، نیک سیرت انسان۔ سب سے پہلے متقین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سب سے پہلے، اگر وہ متقین نہ ہوتے تو یہ قرآن ہم تک پہنچتا کیسے؟ جبریل امی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں سنایا وہ کون تھے؟ وہ تو صحابہ تھے۔ اگر صحابہ میں ہی کسی کو شک ہے تو اس کو تو قرآن میں بھی شک ہوگا، اگر اس کو قرآن میں شک نہیں تو صحابہ میں بھی شک نہیں ہوگا۔ اگر صحابہ میں شک کرتا ہے اس کا مطلب ہے اس کو قرآن میں بھی شک ہے، چونکہ جن میں وہ شک کر رہا ہے قرآن انہوں نے ہی ہم تک پہنچایا ہے۔ اگر وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہے تو قرآن کیسے ٹھیک ہو گیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے قرآن کریم جمع کیا کتابی شکل میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور حضرت علی کا نمبر اس کے بعد آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلفائے ثلاثہ کو کچھ لوگ نہیں مانتے نا، صرف حضرت علی کو مانتے ہیں، تو وہ پھر قرآن کو بھی نہیں مانتے ہوں گے۔ قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ قرآن جو کتابی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پہلے جو 3 خلیفہ تھے یہ ان کا کارنامہ ہے۔ تو پھر کیا کریں گے جو ان کو مانتے ہی نہیں؟ تو سیدھا مطلب یہ ہوگا وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ پتہ چلا صحابہ میں شک کرنا قرآن میں شک کرنا ہے، صحابہ پر یقین قرآن پر یقین، بات ختم ہے جی۔ تو رب نے فرمایا ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں، قرآن سے ہدایت وہی لوگ حاصل کریں گے۔ اس کے سوا آپ جائیں نا قومی اسمبلی میں جا کے قرآن پڑھ کے سنائیں کرپشن حرام ہے، چوری حرام ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن، اگلے دن پھر وہی حال ہوگا۔ کیا کریں گے آپ؟ جتنا مرضی قرآن پڑھ کے سناتے رہیں، مانے گا وہی جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ جس کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے وہ کیا مانے گا؟
اللہ نے فرمایا ہدایت متقین حاصل کرتے ہیں. پھر رب کائنات نے ان چند آیات میں ان متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ متقین ہیں کون. آپ بھی ان صفات کو غور سے سماعت فرمائیے. وہ صفات اپنے اڑوسی پڑوسی بہن بھائی میں نہیں، اپنے اندر تلاش کیجیے. چونکہ اصل میں اصلاح یہی ہے کہ اچھا یا برا انسان سنے، قرآن کریم بیان کرے کہ یہ برائی ہے تو اسے ہم اپنے اندر ڈھونڈیں کہ ہمارے اندر ہے تو اس کو نکالیں، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. ہیں جی. اور قرآن اگر اچھائی بیان کر رہا ہے اس کو بھی اپنے اندر ڈھونڈیں ہے یا نہیں. اگر نہیں تو رب کی بارگاہ میں استغفار کریں اور دعا کریں کہ یا اللہ توفیق دے یہ اچھائی میں اپنے اندر نافذ کروں. اور اگر ہو تو رب کا شکر ادا کر کے اس پہ استقامت اختیار کریں. ہیں جی. اب صفات سمجھ فرمائیے متقین لوگ ہیں کون. پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. آپ میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ پر ایمان ہے؟ قبر کا عذاب کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا ہے تو ایمان ہے. جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا لیکن ایمان ہے. جنت کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا مگر ایمان ہے. فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا مگر ایمان ہے. اللہ کے گزشتہ رسولوں کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا مگر ایمان ہے. یہی تو غیب پر ایمان ہے. اللہ اکبر. یہ پہلی صفت ہے متقین کی جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب میں پائی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو رب کا شکر ادا کریں نا جی. پہلی صفت اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب میں پائی جاتی ہے بغیر کسی محنت مشقت کے، رب کی عطا سے. یہ اس کے فضل سے ہمیں نصیب ہوگی ہے. دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز نہیں چھوڑتے، نماز کے پابند ہیں. یہ متقین کی دوسری صفت ہے. اس کو ذرا مؤخر کر کے آگے چلتے ہیں چونکہ یہ بڑی شاندار صفت ہے، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ہیں جی. تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صدقہ خیرات کرتے ہیں جی آپ، تھوڑا یا زیادہ. مہینے میں کبھی کوئی سائل آیا اس کو دے دیا، مسجد میں کبھی 10 روپے 50 100 500 1000 دے دی. ایسا ہوتا ہے نا، سائل کو بھی دیتے رہتے ہیں نا. یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے. یہ صفت بھی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، موجود ہے الحمدللہ. ہے جی موجود ہے. یہ تیسری صفت تھی جو ہمارے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پائی جاتی ہے. میرے خیال میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو کبھی بھی اللہ کے نام پہ دیتا ہی نہ ہو. ایسا نہیں ہوتا. تو جب ہوتی ہے توفیق اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. یہ صفت بھی اللہ کے فضل و کرم سے نصیب ہو گئی. چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو حبیب آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن کریم. اس پر ایمان ہے سب کا الحمدللہ. ہر کوئی قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانتا ہے. یہ صفت بھی ہمارے اندر الحمدللہ موجود ہے. اگلی صفت ہے وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں انبیاء پر نازل فرمائی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ کے فضل و کرم سے متقین والی یہ صفت بھی ہمارے اندر موجود ہے. اللہ اکبر. پھر رب فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر ہم میں سے ہر مسلمان یہ جانتا ہے قیامت قائم ہوگی اور اس کا یقین ہے کہ قائم ہوگی. ایسا ہی ہے. یہ تو ساری متقین والی صفت اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ایک صفت جو رہتی ہے وہ کیا تھی؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم رکھتے ہیں. اگر آپ اس کی پابندی شروع کر دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس قرآن کی ان آیات کے مطابق آپ پکے متقین ہیں. سبحان اللہ. نماز کی پابندی کریں. باقی ساری صفتیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں پائی جاتی ہیں. ایک نماز ہے جس کی روزانہ تیاری کرنی ہے، دن میں 5 مرتبہ پڑھنی. اس کی پابندی کریں تو رب کریم نے جن متقین کا یہاں ذکر فرمایا وہ ساری صفات آپ کے اندر
موجود ہو جائیں گے۔ جب یہ ساری صفات موجود ہو جائیں اس کے بعد رب کا پھر فرمان سنیے، رب کی طرف سے خوشخبری سنیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی۔ اب قرآن خوشخبری دیتا ہے، قرآن کی خوشخبری سنیں۔ یہ جو متقین ہیں ان کے بارے میں رب نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اچھا پھر ہوگا کیا؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی خوشخبری ہے رب کی طرف سے۔ یہ جتنی بھی صفات ہیں نا، اگر بندے کے اندر یہ پائی جائیں، ان میں سے ایک نماز ایسی ہے جس پہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ اور وہ جو خرچ کرنے کی بات ہے اس میں علماء کرام نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا ہے، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، جس پہ فرض ہے وہ ادا کرے، اگر وہ ادا نہیں کرتا اس میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس میں بھی متقین والی یہ صفت موجود ہے۔ جب یہ صفت موجود ہوں تو دو خوشخبریاں اللہ کی طرف سے، ایک تو یہ کہ وہ بندہ ہدایت یافتہ ہے، دوسری یہ کہ وہ بندہ کامیاب بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا کامیابی کیسی ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی سن لیں۔ یہ آیات تو ایسی ہیں جن پہ خوب کھول کھول کر بیان کیا جائے ہیں جی، لیکن بس کچھ تھوڑا سا میں بھی تھکا ہوا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ درس دیں گے تو پھر زیادہ وسعت کے ساتھ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ رب نے فرمایا وہ کامیاب ہیں۔ کامیابی کیسی؟ عربی کا لفظ ہے مفلحون، یہ لفظ فلاح سے بنا ہوا ہے، فلاح، فے لام الف خے، فلاح، کامیابی۔ عربی میں یہ اس کامیابی کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ پتہ چلا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہوں گی، رب نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان صفات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔